نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 3 اکتوبر 2021 کا آج کا یہ درس اعوذ باللہ سے متعلق چھٹا درس ہے۔ اس سے پہلے 5 درس آپ کی خدمت میں دیے جا چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ عظیم الشان کلمہ قرآن عظیم کے آغاز پر پڑھا جاتا ہے اور اس کے اندر علوم کے خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ اپنی استطاعت کے مطابق اس سمندر میں غوطہ لگا کر کچھ موتیوں کو نکال کر آپ کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ گزشتہ درس میں اعوذ باللہ کی طاقت پر ایک شبہہ، ایک سوال کا جواب دیا گیا تھا۔ آج کے درس میں شیطان کے کچھ ہیلوں کا، کچھ سازشوں کا ذکر کریں گے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ شیطان انسان کا بہت بڑا اور سب سے کھلا دشمن ہے۔ قرآن عظیم نے اسے عدو مبین کہا، اور شیطان بھی اپنے آپ کو انسان کا دشمن سمجھتا ہے اور انسان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، لیکن اس کی دشمنی کا طریقہ واردات کیا ہے؟ کس طرح یہ انسان کو اپنے جال میں پھنساتا ہے؟ اس کا طریقہ واردات وہ یہ ہے کہ یہ انسان کے جسم میں ایک چھپا ہوا چھوٹا سا عضو ہے جسے ہم دل کہتے ہیں۔ اس دل پر یہ ہر وقت سوار رہتا ہے۔ انسان کا دل ایک تو گوشت کا لوتھڑا ہے، اور اس لوتھڑے کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کا نفس رکھا ہوا ہے۔ تو شیطان کا ٹارگٹ وہی انسانی نفس ہے، جس کا محل یہ قلب ہے، یہ دل ہے۔ رئیس المفسرین عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، صحابی رسول ہیں اور نبی علیہ السلام کے شاگرد ہیں اور آپ کے چچزاد بھائی بھی ہیں۔ فرمایا ان الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم، انسان کے، ابن آدم کے دل پر شیطان نے تسلط جمایا ہوا ہوتا ہے، اس کا قبضہ ہوتا ہے، اور وہ طاق میں رہتا ہے، انتظار میں رہتا ہے کہ مجھے اس دل پر وار کرنے کا موقع ملے۔ فرمایا فَإِذَا سَحَا وَغَفَلَ وَسْوَسَ، وہ طاق میں ہے کہ انسان کب غافل ہو جائے، کب اس کا اپنے رب سے جڑا ہوا تار ٹوٹ جائے، تعلق ختم ہو جائے، تو فوراً یہ وار کر دے، اور اس کا یہ وار وسوسہ کی شکل میں ہوتا ہے۔ یعنی ایک طرف
یہ انتظار میں ہے ہر وقت انسان کے دل پر، اور اس کے ارد گرد اس کا تسلط ہے، اس کا قبضہ ہے، لیکن حملے کا موقع اسے ملتا نہیں ہے۔ خاص طور پر جو مؤمن بندہ ہوتا ہے تو وہ یا نماز میں مشغول ہے، یا ذکر میں مشغول ہے، یا فکر میں مشغول ہے، کسی نہ کسی حوالے سے اس کا اپنے رب سے تعلق کا وہ تار جڑا ہوا ہے، اسے موقع نہیں ملتا۔ جو ہی وہ تار کٹا، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہو، تو اسے حملے کا موقع مل جاتا ہے۔ وسوس فرمایا کہ وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ، اور جب انسان کا، خاص طور پر مؤمن کا، وہ تار دوبارہ سے جڑ جاتا ہے اللہ سے، اور وہ اللہ کو یاد کر لیتا ہے، مثال کے طور پر اسی تعوذ سے یاد کر لیتا ہے، یہ بھی تو ایک ذکر ہے نا۔ ذکر کی 10 مختلف صورتیں ہیں بڑی بڑی، تو ان میں سے ایک تعوذ بھی ہے۔ تو فرمایا خنس، اتنا بزدل ہے کہ پھر پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے۔ اسی لیے سورہ ناس میں اللہ نے اس کے 2 نام ذکر کیے ہیں، الوسواس، الخناس۔ وسواس اس کی تدبیر اور سازش کی طرف اشارہ ہے، طریقہ کار کی طرف، اس کے حملے کی طرف، کہ یہ حملہ کس طرح کرتا ہے۔ اور خناس اس کی کمزوری اور بزدلی ظاہر کرتا ہے، اتنا پھر بہادر بھی نہیں ہے کہ حملہ کرنے کے بعد یہ ڈٹا رہے میدان میں، پلٹ کر جوابی وار سہ لے۔ الخناس بھاگتا ہے۔ جب بھی مؤمن اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے، پھر جوابی وار اس ذکر کا جب اس پر پڑتا ہے تو یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تو حضرت مطرف فرماتے ہیں کہ رأیت ابن آدم، میں نے ابن آدم کو دیکھا، ملقن بین یدی اللہ تعالی والشیطان، انسان اللہ تعالی اور شیطان کے بیچ میں پڑا ہوا ہے، ان 2 ہستیوں کے بیچ میں، ملقن بین یدی اللہ وبین الشیطان، فإن شاء يعصمه عصمه وإن تركه ذهب به ابلیس۔ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے اور اللہ کسی بندے کو بچانا چاہتا ہے، اللہ کسی بندے کو اس کے حملے سے محفوظ کرنا چاہتا ہے، تو جو تدابیر اللہ نے بتائی ہیں ان تدابیر کے ذریعے اللہ حفاظت کر لیتا ہے۔ جیسے اعوذ باللہ ایک تدبیر ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کی شیطان کے مقابلے میں مدد نہ کرنا چاہے اور اس کو یوں ہی چھوڑ دے، اپنا کام کرے، وَإِن تَرَكَهُ، فرمایا ذَهَبَ بِهِ ابلیس، وہ ابلیس اسے اغوا کر لیتا ہے، اسے اغوا کر لیتا ہے، کیونکہ ابلیس سمجھ جاتا ہے، شیطان سمجھ جاتا ہے کہ اب اس کے پس پشت الہی نصرت اور قوت موجود نہیں ہے، اور یہ انسان پھر میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، اپنی طاقت کے بل بوتے پر میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے کہ انسان اپنے جیسے، اپنے برابر کی قوت سے تو مقابلہ کر لے گا۔ ایک دشمن سامنے نظر آ رہا ہے تو آپ اس سے بچاؤ کی تدبیر بھی کر سکتے ہیں، اس پر حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک دشمن نظر ہی نہیں آ رہا تو آپ بچاؤ کی تدبیر کیسے کریں گے کہ وہ کس طرف سے حملہ آور ہے، اور آپ اس پر حملہ کیسے کریں گے؟ اندھے کے دشمن پر۔ لہٰذا یہاں پر انسان آ کر اللہ کی پناہ لینے پر مجبور ہو جاتا ہے
اللہ کی پناہ لینے پر۔ قیس بن حجاج کہتے ہیں، اور بڑی عجیب بات کی، بعض دفعہ شیطان تو نظر نہیں آتا، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہی شیطان کسی کو نظر آ جاتا ہے، کسی سے بات چیت بھی کر لیتا ہے۔ تو حضرت قیس بن حجاج فرماتے ہیں کہ میرے شیطان نے مجھے کہا، ایک دن کہا کہ قیس دخلت فیک وانا مثل الجزور، میں جب آپ کے جسم میں گھسا تھا اس وقت میں ایسا نہیں تھا جیسے اب ہوں، اس وقت میں اونٹ کی طرح طاقتور تھا، میرے اندر طاقت تھی، میرے اندر قوت تھی، توانائی تھی، تبھی تو میں آپ کے جسم میں گھس گیا۔ دخلت فیک وانا مثل الجزور، اور اس وقت میرا ڈیل ڈول، میری جسامت و ضخامت یہ اونٹ کی طرح تھی۔ اونٹ کتنا طاقتور جانور ہے، بہت پہلوؤں سے اس کی طاقت ہم دیکھتے ہیں، طویل طویل سفر کر لیتا ہے، کئی دن پیاسا رہ سکتا ہے، آپ اسے پانی نہ پلائیں پرواہ نہیں ہوتی اسے۔ صحرائی سفر کا تو جہاز ہے وہ، بوجھ اور وزن اس پر جتنا لاد دے۔ تو اپنی تشبیہ اس نے اونٹ کے ساتھ اس لیے دی، کہا وَأَنَا الْيَوْمَ مِنْكَ مِثْلُ الْعُصْفُورِ، آج میں گھٹتے 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 تیرے اندر گھٹتے گھٹتے چڑیا جتنا ہو گیا ہوں۔ چڑیا کتنی ہوتی ہے؟ کہاں اونٹ، کہاں چڑیا؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے میرے شیطان نے کہا کہ ایک دن وہ تھا جب میں تیرے جسم میں گھس رہا تھا، اونٹ کی طرح طاقتور تھا، اور آج کمزور ہوتے ہوتے میں چڑیا بن گیا۔ گلہ کیا اس نے۔ قیس کہتے میں نے کہا کیوں؟ لما، ایسی کیا آفت تجھے پڑی، ایسی کیا مصیبت تجھ پر پڑی کہ تو ہٹا کٹا شیطان، اور میرے جسم کے اندر تو نے ڈھیرا جمایا ہوا ہے، اور آج تو چڑیا کی طرح کمزور ہو گیا۔ اس نے کہا کہ قیس تذیبنی بکتاب اللہ، بات یہ ہے کہ تو قرآن بہت پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت بہت کرتا ہے، اور تو جب بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو میری طاقت گھٹتی چلی جاتی ہے، میرا بدن پگھلتا چلا جاتا ہے، کیونکہ قرآن بھی پڑھے گا ساتھ میں اعوذ باللہ بھی پڑھے گا۔ قرآن کی تلاوت کے آداب میں سے اعوذ باللہ ہے، تو تلاوت قرآن اور اعوذ باللہ کے پڑھنے نے کہا مجھے پگھلا دیا۔ تذیبنی بکتاب اللہ تعالی، تو مجھے اللہ کی کتاب کے ساتھ تو نے مجھے پگھلا کر چڑیا جتنا بنا دیا ہے۔ اب اونٹ جیسی طاقت رکھنے والا کسی کو بھی پچھاڑ دے، اور چڑیا کی طاقت رکھنے والا کچھ بھی نہ کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ تو شیطان کے کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ قرآن عظیم سے انسان شیطانی وار سے بچ گیا، شیطان کی طرف سے قرآن اس کے لیے ڈھال بن گیا۔ یہی تو وجہ ہے کہ پیدائش سے لے کر اور موت تک کوئی بھی انسان شیطان کے خطرے سے اور حملے سے محفوظ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا بچہ جب پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو ٹھونگا مارتا ہے۔ دنیا میں دو بندے ایسے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جن کو شیطان پیدائش کے وقت ٹھونگا نہیں مار سکا، باقی ہر انسان اس ٹھونگے کا شکار ہوتا ہے۔
یعنی پیدا ہوتے ہی شیطان اپنا وار کر جاتا ہے۔ کون ہے وہ؟ ایک حضرت مریم اور ایک حضرت مریم کے صاحبزادے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہم الصلاۃ والسلام۔ حضرت عیسیٰ قرآن عظیم میں بھی ہے نا، جب حضرت مریم پیدا ہوئیں تو ان کی والدہ نے کیا کہا؟ ان کی والدہ نے حضرت مریم کو پیدائش کے ساتھ ہی اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں نہ صرف مریم کو بلکہ مریم سے پیدا ہونے والی اولاد کو بھی شیطان مردود کے حملوں سے، اس کی سازشوں سے میں تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ حضرت مریم کی والدہ نے کہا۔ دیکھیں حضرت مریم کی والدہ کو بھی پتہ تھا، حضرت عمران کی بیوی کو، کہ شیطان کتنا خطرناک ہے، اس کی قوت کا، اس کی توانائی کا، اس کی حملوں کا، اس کی تدبیروں کا، اس کی سازشوں کا علاج صرف اور صرف استعاذہ ہے، اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ تبھی تو اس نے حضرت مریم کو اور حضرت مریم کی اولاد کو حفظ ما تقدم کے طور پر، یعنی پہلے سے خطرہ پیش آنے سے پہلے انہوں نے اللہ کی پناہ میں دے دیا، اور اللہ نے ان کی اس پناہ کو قبول کر لیا۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ نے فرمایا اللہ نے قبول کر لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پیدائش کے وقت نہ حضرت مریم کو شیطان ہاتھ لگا سکا، اور نہ حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو شیطان ہاتھ لگا سکا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پیدائش کے وقت سے، جب کہ انسان ابھی مکلف بھی نہیں ہے، ابھی اس پر کوئی عبادت فرض نہیں ہوئی، کوئی حکم اللہ کا اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا، کوئی امر، کوئی نہیں، کوئی حلال، کوئی حرام اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا ہے، اور اس کے باوجود شیطان اس فکر میں ہے کہ میں ابھی سے اس پر تسلط جما لوں۔ آپ اندازہ لگائیں، اس بات کو سوچیں۔ اور اس وقت تو انسان جس حالت میں ہوتا ہے اس کو فلاسفہ عقل ہیولانی کہتے ہیں۔ کسی چیز سے وہ باخبر نہیں ہوتا، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، بے بس پڑا ہوا ہے، چند انچ کا، شاید فٹ یا آدھا فٹ یا 1.5 فٹ کا ہو، اتنا چھوٹا سا انسان جس کے اندر کوئی طاقت موجود نہیں ہے، کوئی طاقت موجود نہیں ہے، بالکل بے بس ہے۔ آپ اس کو الٹا لٹا دیں تو لیٹ جائے گا، آپ اس کو سیدھا کر دیں سیدھا ہو جائے گا، جو اس کے ساتھ کھیل کھیلنا چاہیں وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو جب وہ اتنا کمزور ہوتا ہے انسان، اور شیطان اتنا طاقتور ہے، اور اتنا طاقتور شیطان انسان کے اس ضعف کی حالت میں بھی، جبکہ ابھی اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہونا، اور اگر ہو بھی جائے تو معاف ہے، اول تو ہوتا نہیں، بلوغ تک، بالغ ہونے تک، پھر بھی وہ شیطان انسان کو چھوڑتا نہیں ہے، اور اس وقت بھی انسان کو اعوذ باللہ کی ضرورت ہے۔ خود نہیں پڑھ سکتا تو والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں دے دے۔ یہی سنت ہے حضرت مریم کی والدہ کی، قرآن نے ذکر کیا انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، کہ آدمی کی جب اولاد پیدا ہو اس اولاد کو اللہ کی پناہ میں شیطان کے مقابلے میں دیتا رہے، اولاد کو، معصوم اولاد کو۔ تو یہ شیطان کا پہلا وار ہوتا ہے انسان پر۔ اسی لیے تو حضرت عبدالعزیز ابن رفاع فرماتے ہیں رحمہ اللہ، انہوں نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے موت کے بعد، اور اس کی روح فرشتے آسمان کی طرف لے کے جاتے ہیں، مومن، خاص طور پر مومن کی بات ہو رہی ہے کہ جب مومن کی وفات ہوتی ہے، اس کی موت ہوتی ہے، اور فرشتے اس کی روح لے کر آسمان کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں،
یوں روح ہوا میں نہیں اڑتی، اعزاز و اکرام کے ساتھ فرشتے اسے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، پروٹوکول کے ساتھ۔ یہ مومن کا اعزاز ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایسا دین دیا جو مرنے کے بعد بھی ہمیں عزت دیتا ہے۔ بولو بولو، مرنے کے بعد بھی الحمدللہ تو کہو۔ اگر ہم دنیا میں اس پر عمل کر لیں تو کتنی عزت دے گا۔ اس دنیا میں اگر ہم مرنے سے پہلے اس دین پر عمل کر لیں تو دنیا میں ہماری کتنی عزت ہوگی۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے طالبان کی۔ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں ہم لوگ مسلمان دین کے طالب علم کو کتنا حقیر سمجھتے تھے۔ بعض علاقوں میں تو ان کو چڑھے کہا جاتا تھا۔ اور یہ کیا ہے؟ چندے مانگ مانگ کر تو یہ پلتے ہیں بڑھتے ہیں۔ لیکن آج دین کے ایک حکم جہاد پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو اتنی بڑی عزت دی کہ وہ چڑھیں، وہ طالبان، وہ مدرسے کے لوگوں کی زکوٰۃ کھانے والے جہاد کی برکت سے دنیا کے ایک خطے کے حکمران بن گئے، اور پوری دنیا کی قوموں کے دلوں میں ان کی ایک ہیبت ہے، ایک عزت ہے، ایک شوکت ہے۔ آج دنیا کا کوئی اجلاس، کوئی میٹنگ ایسی نہیں ہے جس میں طالبان پر بات نہ ہوتی ہو، چاہے وہ اقوام متحدہ میں ہو، چاہے وہ یورپی یونین ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہو۔ یہ برکت ہے دین کی۔ انہوں نے دین کے ایک حکم پر عمل کیا تو اللہ نے ان کو اتنی بڑی عزت دی، اتنی بڑی عزت دی۔ آج دنیا کا کوئی پلیٹ فارم، کوئی فورم طالبان کے ذکر سے خالی نہیں ہے۔ اتنے تو لوگ اللہ کو بھی یاد نہیں کرتے جتنا آج کل پوری دنیا کی قومیں، کالے گورے انگریز، سب طالبان 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 کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ مرنے کے بعد بھی اس دین نے ہمیں کیا عزت دی؟ ایک پروٹوکول دیا۔ ہماری روح جب لے جائی جا رہی ہوتی ہے، ایسے نہیں جا رہی ہوتی، نکل گئی تو نکل گئی، ہوا کی طرح اڑ گئی۔ باقاعدہ فرشتے اس کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں اعزاز کے ساتھ۔ اور یہ فرشتے جب انسان ابھی زندہ ہوتا ہے اور آخری لمحات میں ہوتا ہے، اس وقت انسان دیکھ لیتا ہے، مومن ان فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے، وہ کس اعزاز کے ساتھ اسے لینے آ رہے ہوتے ہیں، وہ پوری کیفیت دیکھ لیتا ہے۔ تبھی تو ہم بعض مردوں کے چہروں پر مرنے کے بعد مسکراہٹ بھی دیکھتے ہیں۔ وہ مسکراہٹ ان فرشتوں کو دیکھنے کی ہوتی ہے۔ خیر، تو حضرت عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ جب اس مؤمن بندے کی روح فرشتے لے کر جا رہے ہوتے ہیں آسمانوں کی طرف، بلندیوں کی طرف، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرنے کے بعد بھی ان مؤمن کو بلندی ہی ملتی ہے، پستی نہیں ملتی، بلندی ملتی ہے۔ اصل انسان تو روح ہے۔ تو فرمایا کہ اس وقت فرشتے ایک تسبیح پڑھتے ہیں۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ فرشتے اس وقت یہ تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان الذی نجا ھذا العبد من الشیطان۔ یہ تسبیح پڑھتے ہیں، یا ویحہ کیف نجا، ساتھ ساتھ خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ وہ فرشتے جو اس مؤمن کی روح کو لے کے جا رہے ہیں، تسبیح کیا پڑھتے ہیں؟ پاک ہے وہ ذات جس نے اس بندے کو شیطان سے نجات عطا فرمائی۔ یہ شیطان سے بچ گیا۔ اگر یہ شیطان سے نہ بچا ہوتا تو آسمانوں کی طرف جانے کے بجائے وہ نیچے سجین کی طرف جا رہا ہوتا۔ آسمان کی طرف پروٹوکول کے ساتھ جو جا رہا ہے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ مرنے سے پہلے یہ شیطان کے حملوں سے بچ گیا۔ پھر وہ خوشی کی وجہ سے تعجب بھی کرتے ہیں کہ حیرت کی بات ہے، یا ویحہ کیف نجا، یہ بچا کیسے؟ فرشتے کہتے ہیں حیرت تو اس پر ہے کہ یہ بچا کیسے ہے۔ ایسے مکار، ایسے غدار، ایسے چالاک، ایسے ہوشیار، ایسے زیرک، ایسے طاقتور، ایسے سازشی دشمن سے بچنا، یہ تو کمال ہو گیا۔
کمال ہو گیا، کمال ہو گیا۔ تو اللہ ہمیں ایسی موت نصیب فرمائے کہ جس میں مرنے کے بعد ہمیں پروٹوکول ملے فرشتوں کا، پھر فرشتے ہماری روح کو اعزاز کے ساتھ چڑھاتے ہوئے آسمانوں پر بلندیوں پر لے جاتے ہوئے یہ تسبیح پڑھیں اور ہماری روح وہ تسبیح سن سن کر خوش ہوتی رہے، سبحان الذی نجا ھذا العبد من الشیطان، پاک ہے وہ ذات جس نے اس بندے کو شیطان جیسے خبیث دشمن سے نجات عطا فرمائی، شیطان جیسی مکار سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ شیطان کی اتنی بڑی تدبیریں ہوتی ہیں کہ جس سے انسان کا بچنا مشکل ہوتا ہے۔ اب شیطان کی، جیسے ہمارے ہاں تبلیغی جماعت ہے، اس کے اپنے نمبر ہیں، 6 نمبر مشہور ہے نا، تبلیغی حضرات اپنی ہر تقریر بس انہی 6 نمبر، وہی 6 نمبر بیان کرتے رہتے ہیں، اسی 6 نمبر کے اندر بیچارے اس سرکل میں رہتے ہیں اور اپنی دعوت کے کو انہی 6 نمبروں میں محصور رکھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جی تبلیغیوں کے 6 نمبر، تبلیغی جماعت کے 6 نمبر۔ شیطان بھی داعی ہے، شیطان بھی دعوت کا کام کرتا ہے اور اس کی دعوت کے بھی نمبر ہیں، جیسے تبلیغی جماعت کی دعوت کے اپنے نمبر ہیں 6 نمبر، لیکن شیطان کی دعوت کے بھی نمبر ہیں، اور شیطان اپنی دعوت ان نمبروں کے ذریعے مخلوق میں پھیلاتا رہتا ہے۔ وہ 6 سے زیادہ ہیں، 6 میں محصور نہیں ہے، تبلیغی حضرات کے نمبر تو صرف 6 ہیں، لیکن شیطان کی دعوت کے نمبر زیادہ ہیں۔ آج میں کچھ نمبر آپ کے سامنے عرض کروں گا ان میں سے کہ شیطان کی دعوت کے نمبر کیا ہیں اور شیطان کن سازشوں سے انسان کو بہکانے کی اور انسان کو بچلانے کی اور انسان کو پھسلانے کی کوششیں کرتا ہے۔ اہم ترین چیزیں، ویسے تو بہت ساری چھوٹی چھوٹی تو بہت ساری ہیں، جو اہم ترین اس کی دعوت کے نمبر ہیں وہ میں بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، پہلا نمبر اس کی دعوت کا، جیسے تبلیغ حضرات کا پہلا نمبر ہے کیا؟ کلمہ طیبہ یعنی ایمان، تو اس کے مقابلے میں شیطان کی دعوت کا پہلا نمبر ہے کفر، شرک، الحاد، زندقہ، ضلالت، فتنہ، یہ اس کی دعوت کا پہلا نمبر ہے، اور یہ سب سے اہم ترین نمبر ہے، اس لیے کہ کفر میں اگر کسی نے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، قرآن کہتا ہے جیسے شیطان انسان سے کیا کہتا ہے؟ اکفر، کفر کر، شرک کر، اور اسے کفر اور شرک میں مبتلا کر کے چھوڑتا ہے، یہ اس کا پہلا نمبر ہے اس کی دعوت کا۔ اس کی دعوت کا پہلا نمبر ہے۔ حضرت عیاض ابن حمار المجاشعی رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، طویل حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ شیطان اپنی دعوت کا یہ نمبر کس طرح استعمال میں لا کر انسان کو کفر اور شرک میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں کو خلقت عبادی حنفاء کلہم، میں نے اپنے بندوں کو موحد پیدا کیا تھا۔ کیا پیدا کیا تھا؟ موحد۔ یہ جتنے انسان ہیں، یہ کالے، گورے، پیلے، نیلے، پیلے، لمبے، ٹھگنے، موٹے، دبلے، پتلے، یہ سب کے سب جب پیدا ہوتے ہیں تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ سب موحد ہوتے ہیں۔ خلقت عبادی کلہم حنفاء،
میں نے اپنے تمام بندوں کو موحد پیدا کیا۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام یا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوتا ہے تو اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا۔ تو انسان اللہ کے دین پر جو کہ عین فطرت ہے اس دین پر پیدا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ دین دین توحید ہے۔ کوئی بچہ مشرک پیدا نہیں ہوتا، کوئی بچہ مشرک پیدا نہیں ہوتا۔ تو پیدائشی طور پر ہر شخص، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ توحید ہمارے خمیر میں ہے، اور اس دن سے ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا تھا الست بربکم، جب ایک بہت عظیم الشان کانفرنس ہوئی تھی عالم ارواح میں، اور اس کانفرنس میں اللہ تعالیٰ نے یہ سوال رکھا الست بربکم، اور ہم میں سے ہر ایک کی روح نے جواب دیا کہ بلا، بالکل آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یہ اس وقت سے یہ توحید ہماری روحوں کی خمیر میں شامل ہو گیا۔ پھر روحوں کا وہ سفر چلتے چلتے عالم ارواح سے آیا ان جسموں میں، اور دنیا میں آنا ہوا، تو ظاہر ہے کہ وہی عہد، وہی خمیر، اسی خمیر پر ہماری پیدائش ہوئی۔ تو ہر بچہ موحد پیدا ہوا، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوا، چاہے وہ انگریز کے گھر میں ہو، چاہے وہ سکھ کے گھر میں ہو، چاہے وہ عیسائی کے گھر میں ہو، چاہے وہ کسی کے گھر میں بھی ہو، ہے وہ مسلمان۔ پھر فرمایا وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ۔ اس حدیث میں ہے کہ پھر کیا ہوا، پھر شیطان آئے اور شیاطین نے انہیں اپنے دین سے گمراہ کر دیا، چکروں میں ڈال دیا، کسی کو یہودیت کے چکر میں ڈال دیا، کسی کو قادیانیت کے چکر میں ڈال دیا، کسی کو رفس کے چکر میں ڈال دیا، کسی کو الحاد کے چکر میں ڈال دیا، کسی کو ہندو چکر میں ڈال دیا، کسی کو بدھ مت کے چکر میں ڈال دیا، کسی کو شرک میں مبتلا کر دیا، کسی کو بدعت میں مبتلا کر دیا، کسی کو الحاد میں مبتلا کر دیا، کسی کو زندیقیت میں مبتلا کر دیا، کسی کو سکھ بنا دیا، کسی کو یہودی بنا دیا، کسی کو کرسچن بنا دیا۔ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وہ جو پیدائشی دین تھا اس دین سے ان کو دوسری طرف لے گئے اور چکروں میں ڈال دیا۔ اجتال جول سے، جولان بمانا چکر لگانا، گردش کرنا۔ پھر وہ ٹامک ٹوئیاں مارتے رہے اور پوری زندگی اندھیروں میں گزار دی۔ فرمایا کہ جب ان شیطان نے اور شیطانی ٹولے نے انہیں اپنے دین سے گمراہ کیا، تو پھر فحرمت علیہم ما احللت لہم، اللہ نے فرمایا کہ میں نے بہت ساری چیزیں حلال کی تھی، شیطان نے انہیں گمراہ کر کے میری پاکیزہ اور حلال کی ہوئی چیزوں کو ان پر حرام کر دیا۔ نہیں بھائی، یہ سیون بابا کا نیاز ہے، یہ پیر بابا کی نظر ہے، یہ فلاں بت کی منت ہے، یہ فلاں ولی کی منت ہے، اسے ہم نہیں کھا سکتے، اسے وہاں پہنچاؤ، وہاں کے مجاور کھائیں گے، کوئی آدمی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اچھی خاصی حلال کی ہوئی چیزوں کو غیر اللہ کے نام پر نظر نیاز دے کر، غیر اللہ کے نام پر ذبح کر کے، غیر اللہ کے نام پر اس کا خون بہا کر، غیر اللہ کے نام پر صدقہ کر کے، خیرات کر کے، غیر اللہ کے نام پر منت کر کے، غیر اللہ کے نام پر دان کر کے، ہندو سے دان کہتے ہیں، اس چیز کو حرام کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ غیر اللہ کے نام پر اگر بکری بھی ذبح ہو جائے تو وہ حرام ہے،
ناجائز ہے اس کا کھانا، حالانکہ بکری کو اللہ نے حلال کیا تھا۔ پھر انہوں نے چڑھاوے چڑھائے بتوں پر، چڑھاوے چڑھائے قبروں پر، چڑھاوے چڑھائے مزارات پر، اور اچھی خاصی چیزوں، حلال چیزوں کو حرام کر دیا۔ نظر لغیر اللہ، تحریمات لغیر اللہ، یہ ایک مستقل مضمون ہے انشاءاللہ، قرآن میں یہ تفصیل کے ساتھ جا بجا موجود ہے۔ پھر جب ترجمہ یا درس آئے گا ان آیات کا تو اس پر انشاءاللہ بحث ہوگی۔ وَأَمَرَتْهُمْ أَن يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور فرمایا کہ ان شیاطین نے انہیں حکم دیا کہ میرے ساتھ شرک میں مبتلا کر دیں، شرک میں مبتلا ہو جائیں، مخلوق کو غیر اللہ کو شریک کر دیں، حالانکہ میں نے اپنے ساتھ شرک کرنے کا کوئی حکم نہیں دیا تھا، میں نے کسی پیغمبر کو شرک کرنے کا نہیں کہا، میں نے کسی پیغمبر کے ذریعے کسی قوم کو شرک کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ شرک کو حرام قرار دیا۔ ہر نبی نے شرک کی مخالفت کی، شرک کی تردید کی، اس کے باوجود شیاطین نے انبیاء کی بات کو نظر انداز کر کے میرے ساتھ شریک ٹھہرائے۔ کسی نے لکڑی کو شریک ٹھہرایا، کسی نے درخت کو شریک ٹھہرایا، کسی نے ستاروں کو شریک ٹھہرایا، کسی نے بتوں کو شریک ٹھہرایا، کسی نے پتھروں کو شریک ٹھہرایا، کسی نے فرشتوں کو شریک ٹھہرایا، کسی نے انبیاء کو شریک ٹھہرایا، کسی نے اولیاء کو شریک ٹھہرایا، کسی نے عزیر علیہ السلام کو شریک ٹھہرایا، کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو، کسی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو، کسی نے حضرت علی کو، کسی نے پنجتن پاک کو، کسی نے 12 اماموں کو۔ الغرض جس کا ذہن جس طرف شیطان لے گیا اسی مخلوق کو اس نے میرے ساتھ شریک بنا دیا۔ ہندوستان کے ہندو 32 کروڑ خداؤں کو مانتے ہیں، 32 کروڑ خداؤں کو مانتے ہیں، 32 کروڑ خداؤں کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا۔ انسان ہے، فرمایا یہ شیطان کے کہنے پر انہوں نے کیا۔ اب دیکھیں یہاں شیطان کیا کرتا ہے، انسان کو مشرک بنا کر چھوڑ دیتا ہے، کافر بنا دیتا ہے، ملحد بنا دیتا ہے، اللہ کا منکر بنا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ یہ خیالی باتیں ہیں، فرضی باتیں ہیں، یہ تو نیچر ہے، یہ تو بس سب کچھ نیچر نے پیدا کیا ہے، مادے نے پیدا کیا ہے، اللہ نام کی کوئی ہستی نہیں، والعیاذ باللہ۔ حالانکہ قانون یہ ہے کہ جو چیز خود اندھی ہو، بہری ہو، جو چیز شعور اور عقل سے خالی ہو، جو چیز حرکت کرنے کے لیے اپنے اندر طاقت نہیں رکھتی ہو، حرکت نہیں کر سکتی، اتنی طاقت اس کے اندر نہیں ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہل سکے، وہ اتنی عظیم الشان کائنات کو پیدا کر سکتی ہے جس کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ ہلنے کی طاقت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ لوہا یہاں پڑا ہوا ہے، ہم ہلائیں گے تو یہ ہلے گا، خود سے یہ نہیں ہل سکتا، اس کے اندر طاقت نہیں ہے۔ تو مادہ جس کو یہ ملحد لوگ کہتے ہیں کہ اس نے دنیا کو پیدا کیا، وہ مادہ بے جان ہے، اس مادے میں روح نہیں ہے، اس مادے میں حرکت کی صلاحیت نہیں ہے، اس مادے میں عقل نہیں ہے، اس مادے میں شعور نہیں ہے، اس مادے میں احساس نہیں ہے، وہ مادہ خود بے جان ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ ایسا مادہ وہ اتنی بڑی کائنات کا خالق کیسے بن گیا؟ جس کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو، پھر وہ کیسے دونوں آنکھوں کا سائز ایک بنا سکتا ہے؟ وہ کیسے جانتا ہے کہ ایک آنکھ نہیں 2 آنکھ ہونی چاہیے، 2 گردے ہونے چاہیے، 2 کان ہونے چاہیے، خدا نخواستہ ایک ضائع ہو جائے تو دوسرا ہو، اسپیئر میں دوسرا تو ہو، کام تو چلے۔ ہاں، یہ جسم کا پورا نظام اگر کسی غیر سمجھدار اور غیر شعور مادے نے پیدا کیا ہے
تو سوال یہ کہ اس مادے کو کیسے پتہ تھا کہ آنکھیں ہوں اس سائز کی، ان آنکھوں کی حفاظت کے لیے گھڑے ہونے چاہیے، ان آنکھوں کی حفاظت کے لیے اوپر کھال ہونی چاہیے، ان آنکھوں کی حفاظت کے لیے اوپر پلکیں ہونی چاہیے، ان آنکھوں کی حفاظت کے لیے ادھر بھویں ہونی چاہیے، تاکہ اوپر سے کوئی چیز آئے تو یہاں پھنس جائے، ڈائریکٹ آنکھ میں نہ جائے، چلی جائے تو یہاں پھنس جائے، اندر نہ جائے، اور اگر اندر جائے تو اوپر سے کھال ایک دم بند ہو جائے، دروازے بند ہو جائیں۔ یہ اتنی حفاظت کے انتظامات یہ کسی بے شعور مادے نے کی ہے؟ اس کو کیا پتا کہ اس آنکھ کو اتنی حفاظتوں کی ضرورت ہے؟ اس آنکھ کو اتنی حفاظتوں کی ضرورت ہے؟ نہیں کہتے جی اچھا پھر کوئی کہتا ہے کہ چلو جی مادے نے نہیں کیا تو یہ خود بخود عدم سے یعنی نہیں تھے وجود میں آ گئے۔ تو یاد رکھو عدم کا معنی ہے نہ ہونا، غیر موجود ہونا۔ ایک چیز موجود ہی نہ ہو، اس کے اندر یہ طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے کو وجود دے دے؟ جب وہ ہے ہی نہیں تو اس کے اندر طاقت کہاں سے ہوگی؟ طاقت تو تب ہوگی جب اس کی ذات ہوگی۔ المعدوم لا يصلح موجدا وخالقا، یہ ایک اصول ہے کہ معدوم چیز کسی چیز کو پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اس لیے کہ وہ خود پیدا نہیں ہے، خود معدوم ہے، خود نہیں ہے، تو نیز سے ہنس کیسے کرے گی؟ اگر یہ انسان خود بخود پیدا ہوا ہے تو خود بخود کیسے پیدا ہوا؟ یہ نہیں تھا تو اس کے اندر طاقت کیسے آ گئی کہ اس نے اپنے آپ کو وجود دے دیا؟ جب تھا ہی نہیں تو اس کے اندر طاقت اس چیز میں ہوتی ہے جس کا وجود ہو۔ ابھی میں موجود ہوں تو میرے اندر طاقت موجود ہے، میں ہاتھ ہلا رہا ہوں، کسی کو تھپڑ مار دوں، مکہ مار دوں، کچھ بھی کام کر لوں، کوئی بھی چیز بنا لوں۔ میں جب پیدا نہیں ہوا تھا یہ سارے کام نہیں کر سکتا تھا، طاقت نہیں تھی میرے اندر، تو میں جب یہ سارے کام نہیں کر سکتا تھا، میں کشتی نہیں بنا سکتا تھا، میں کاغذ نہیں بنا سکتا تھا، میں پین نہیں بنا سکتا تھا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، میں لکھ نہیں سکتا تھا، میں بول نہیں سکتا تھا، میں دیکھ نہیں سکتا تھا، تو میں نے اپنے آپ کو وجود کیسے دیا؟ اس لیے یہ بات یاد رہے کہ شیطان انسان پر وار کرتا ہے، اللہ کے وجود میں شک ڈال دیتا ہے۔ اس کا دوسرا نمبر کیا ہے؟ التشکیک فی اصول الدین، اس کی دعوت کا دوسرا نمبر ہے تشکیک فی اصول الدین۔ اس پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ دین کے احکام میں شک ڈالنا، دین کے اصول میں شک ڈالنا، عقائد میں شک ڈالنا، شبہات ڈالنا، انسان کے دل کو مشوش کرنا، اس میں تشویش پیدا کرنا، شک پیدا کرنا۔ اسی لیے تو بہت سارے لوگ جب ان کی سوچ کا دھارا غلط رخ پر چل پڑتا ہے تو بالآخر وہ ملحد ہو جاتے ہیں۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے علماء کو میں نے دیکھا، اہل علم، قرآن بھی پڑھا ہے، حدیث بھی پڑھی ہے، فقہ بھی پڑھی ہے، علوم بھی پڑھے ہیں، پھر بھی ملحد ہو جاتے ہیں، پھر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، زندیق ہو جاتے ہیں، پھر بھی اللہ کے احکام میں شک کرنے لگتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی الشیطان احدکم، شیطان تم میں سے کسی شخص کے پاس آتا ہے اور وہ آ کے کیا کہتا ہے؟ فیقول لہ من خلق کذا، من خلق کذا، بھائی یہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا؟ تو انسان کہتا ہے اللہ نے۔ شیطان دل میں وسوسہ ڈال، یار فلاں کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کی؟ جی اللہ نے۔ انسان دل میں کہتا ہے، یہ دل میں باتیں کر رہا ہے شیطان سے، شیطان دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے، سوال پیدا کر رہا ہے، پھر یہ جواب دیتا ہے خود، اچھا تجھے کس نے پیدا کیا؟ جی مجھے اللہ نے پیدا کیا۔ اچھا تیرے والد صاحب کو کس نے پیدا کیا؟ جی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ چلتے 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 وہ کئی چیزوں کو سامنے لے آتا ہے، اس کو کس نے پیدا، یہ کس نے پیدا کیا، یہ کس نے پیدا، یہ کس نے پیدا۔ اچھا جب تمام سوالوں کا جواب انسان دے دیتا ہے
تو حتیٰ یقول حدیث کے الفاظ ہیں کہ پھر شیطان آخری وار کرتا ہے. اچھا سمجھ میں آ گئی بات کہ یہ ساری چیزیں تو اللہ نے پیدا کی ہے. فمن خلق اللہ فمن خلق ربک، پھر تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ جب ہر چیز کو کا پیدا کرنے والا موجود ہے، تو کہتا ہے کہ ہر چیز کا ایک پیدا کرنے والا ہے، تو پھر اللہ کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا فَإِذَا بَلَغَ، جب انسان اس سوال تک پہنچ جائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب انسان اس سوال تک پہنچ جائے تو کیا کرے؟ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے. ہتھیار ہے نا زبردست، فوراً اعوذ باللہ، آگے اس پر نہ سوچے، فوراً اعوذ باللہ پڑھ لے، سمجھ لے کہ شیطان کا اٹیک ہے، شیطان کا وار ہے. وَلْيَنْتَهِ، اور اپنی سوچوں کا دھارا یہی روک دے، یہی رک جائے، اور اعوذ باللہ کہہ کے اس کو کہ دفع ہو جا خناس خبیث کہیں کے، تو مجھے گمراہ کر رہا ہے. اب یہ زبان سے نہیں، یہ دماغ میں یہ جنگ چل رہی ہوتی ہے، یہ سوال جواب چل رہے ہوتے ہیں. اسی لیے تو بہت سارے لوگ جنہوں نے اعوذ باللہ نہیں پڑھی، اللہ کی پناہ نہیں لی، اور انہی وسوسوں کا شکار ہوئے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اللہ کی ذات کے منکر ہو گئے. اور نے کہا نہیں جی یہ تو خالق کائنات میں کوئی نہیں ہے، یہ دنیا خود بخود وجود میں آئی ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ایک دفعہ دہریوں کا مناظرہ ہوا. اس زمانے میں بھی کمیونسٹ تھے، آج کل ان کو کمیونسٹ کہتے ہیں، اس زمانے میں ملحد اور دہری کہا جاتا تھا. دہری آئے، انہوں نے کہا جی ہم چیلنج دیا کہ مسلمانوں میں کوئی ہے جو ہمارا مقابلہ کر لے. دربار خلافت میں انہوں نے یہ چیلنج دیا کہ ہم ثابت کریں گے کہ یہ کائنات خود بخود پیدا ہوئی ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، ہم اللہ کے وجود کو نہیں مانتے. اب خلیفۃ المسلمین کے دربار میں اس نے یہ چیلنج دیا تمام مسلمانوں. امیر المومنین نے کہا امام ابو حنیفہ کو دعوت دی، آپ کو ان کا چیلنج قبول ہے؟ انہوں نے کہا قبول ہے. ٹھیک ہے، فلاں دن مناظرہ ہوگا، آپ تشریف لے آئیں. وقت طے ہو گیا، دن طے ہو گیا. اس دن وہ دہری دربار میں پہنچ گئے، وقت ہو گیا، امام صاحب تشریف نہیں لائے. آدھا گھنٹہ گزر گیا، 1 گھنٹہ گزر گیا، 1.5 گھنٹہ گزر گیا، امام صاحب کا نام و نشان نہیں. اب مسلمانوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں، پریشانی، بھئی امام صاحب تشریف نہیں لائے. یہ تو بڑی شرم اور عار کی بات ہے، تمام مسلمانوں کی ناک کٹ جائے گی. اور دہریوں کے چہرے کھلنے لگے خوشی کی وجہ سے کہ دیکھو ہم نہ کہتے تھے کہ ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ہمارا جواب کوئی نہیں دے سکتا. کافی دیر گزر گئی تو اتنے میں دیکھا کہ اچانک شور اٹھا کہ امام صاحب تشریف لے آئے، ہانپتے کانپتے اور بڑی تیزی اور جلدی کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں. تو مسلمانوں کے چہرے تو کھل اٹھے کہ شکر ہے کہ چلو دیر آیت درست آیت، دیر سے آئے لیکن صحیح آئے، ابھی مجلس برخاست نہیں ہوئی ہے، ابھی فتح کا اعلان نہیں ہوا، دہریوں کا پہنچ گئے، خدا کا شکر ہے. تو پوچھا مسلمانوں کے خلیفہ نے کہ حضرت ٹائم کیا تھا اور آپ کس وقت پہنچ رہے ہیں؟ ہم کب سے انتظار کر رہے ہیں، تمام مسلمان پریشان ہیں اور آپ کا انتظار ہو رہا تھا، آپ اگر آج نہ آتے تو ہماری تو ناک کٹ جاتی. تو امام صاحب نے فرمایا میری بھی تو سنو، میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا. انہوں نے کہا جی سنائیں آپ، کیا واقعہ پیش آیا؟ کہا امام صاحب نے فرمایا میں اپنے وقت پہ گھر سے نکلا تاکہ بر وقت دربار میں پہنچ کر ان سے مناظرہ کروں، لیکن راستے میں دریا پڑتا ہے. میں جب دریا پہ آیا کنارے پر تو کوئی کشتی نہیں تھی، کوئی ملاح نہیں تھا.
دور دور تک نظر دوڑائی، کوئی کشتی نظر نہ آئی، پل بھی نہیں تھا، آنا تھا مجھے کشتی کے ذریعے۔ میں پریشان حیران، کافی دیر گزر گئی، دیر گزری، ادھر مناظرے کا وقت ہو چکا ہے، ادھر کوئی کشتی نہیں ہے۔ اتفاق کی بات ہے اس دن چھٹی ہوگی یا کشتیاں ادھر ادھر چلی گئی ہوں گی۔ تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، ایک عجیب تماشا دیکھا۔ لوگوں نے یہ بیک زبان پوچھا کیا؟ فرمایا وہاں ایک درخت تھا دریا کے کنارے، میں نے دیکھا کہ وہ اچانک کٹنے لگا خود بخود، کوئی کاٹنے والا نہیں ہے، خود بخود کٹا، خود بخود اس کے تختے بنے، خود بخود وہ تختے آپس میں جڑ گئے، خود بخود کیلیں آئی، خود بخود وہ کیلیں ان میں ٹھک گئیں، خود بخود ایک دم وہ کشتی بن گئی، خود بخود وہ زمین سے کھسکتی ہوئی کشتی دریا میں آئی اور خود بخود آ کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں اس میں بیٹھ گیا، کوئی چلانے والا نہیں ہے، وہ خود بخود چلتے ہوئے مجھے دوسرے کنارے پر لے آئی اور میں آرام سے اتر کر دربار میں آ گیا۔ تو جو دہری تھے وہ قہقہے مارنے لگے، ہا 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 ہا۔ دیکھا، ہم تو تم لوگ تو دعویٰ کرتے تھے کہ یہ ہمارا امام ہے، اور ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ کوئی بہت بڑا آدمی ہوگا، کوئی بہت بڑی شخصیت ہوگی، بڑا عقل مند انسان ہوگا۔ یہ تو بیوقوف اور احمق اور پاگل نکلا جو پاگلوں جیسی باتیں کرتا ہے۔ امام صاحب نے کہا بھائی اس میں پاگلوں والی بات کون سی ہے؟ کہا بھلا آج تک کسی نے درخت کو خود بخود کٹتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ کسی نے خود بخود تختے بنتے ہوئے دیکھے؟ نہیں دیکھے۔ کسی نے خود بخود جڑتے ہوئے دیکھے؟ نہیں دیکھے۔ کسی نے خود بخود کشتی کی صورت اختیار کرتے دیکھے؟ نہیں دیکھے۔ کسی نے خود بخود کشتی پھسلتے پھسلتے دریا تک پہنچتی دیکھی؟ نہیں دیکھی۔ کسی نے خود بخود کشتی کسی بندے کے سامنے آ کر رکتی ہوئی دیکھی بغیر ملاح اور ڈرائیور کے؟ نہیں دیکھی۔ کسی نے خود بخود کشتی دریا میں کھیتی ہوئی اور چلتے ہوئے دیکھی دوسرے کنارے پر پہنچتے ہوئے؟ نہیں دیکھی۔ تو امام صاحب وہ بادشاہ کو کہنے لگے، خلیفہ کو، یہ آپ کے امام ہیں جو ایسی بیوقوف والی باتیں کرتے ہیں؟ بھلا خود بخود کشتی کیسے بن سکتی ہے اور خود بخود کشتی کیسے چل سکتی ہے؟ امام صاحب مسکرائے، فرمایا بیوقوف میں نہیں، پاگل میں نہیں، تم لوگ ہو کہ اگر ایک چھوٹی سی کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے بن گئی؟ مجھے اس سوال کا جواب دو۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو تم کیوں نہیں جھوٹے؟ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، افسانہ گھڑ رہا ہوں کہ خود بخود ایسا ہوا، تم کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تم کہتے نہیں ہوا، تو اتنی بڑی کائنات کیسے بنی ہے؟ اگر اتنی بڑی کائنات بن سکتی ہے، اتنا بڑا نظام بن سکتا ہے، تو ایک چھوٹی سی چیز کشتی اس کے سامنے کیا ہے؟ وہ خود بخود کیوں نہیں بن سکتی؟ اللہ تعالیٰ نے دہریوں کو فبہت الذی کفر کر دیا، نمرود کی طرح لاجواب کر دیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ شیطان کا دوسرا نمبر ہے، اس کی دعوت کا تیسرا نمبر کیا ہے؟ الصد عن طاعت اللہ، وہ اللہ کی اطاعت سے لوگوں کو روکتا ہے، اللہ کی فرمانبرداری سے۔ جیسا کہ میں نے کہا انسان کے اعمال پر وہ حملہ آور ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت سے روکتا ہے، اللہ کی اطاعت سے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی عجیب حدیث ہے، بڑی قیمتی حدیث ہے۔ حضرت جابر نے فرمایا کہ یا ایسا کرتے ہیں، یہ حدیث ذرا تھوڑی سی لمبی ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ اس پر بات کر لیں گے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ، کہ انسان شیطان کی دعوت کا تیسرا نمبر کیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے اس کو واضح کیا۔
انشاءاللہ اگلے درس میں اس پر گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب